سامعین جی وقار، گزشتہ حلقہ فہم قرآن کی نشست میں سورۃ البقرہ کے 12ویں رکوع کے آخر تک گفتگو کی تھی، اور آج سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع انشاءاللہ زیر بحث رہے گا۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل پر، یہود پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات کیے گئے، ان کا رد عمل کیا رہا۔ اس رکوع میں بطور خاص یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہود اسلام کے بارے میں اور اہل اسلام کے بارے میں دل میں سخت نفرت رکھتے ہیں، رنجش رکھتے ہیں، لیکن وہ کبھی خیر خواہ بن کے، کبھی علم سیکھنے کا بہانہ کر کے، کبھی وہ سوالات کر کے مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے متزلزل کیا جائے۔ تو اہل ایمان کو ان کا اس طریقہ واردات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اس طرح یہ تمہیں بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کریں گے، لیکن آگاہ رہنا، ان کے چال میں نہیں آنا۔ جہاں ان کے مختلف سازش کے طریقے ہیں، ایک طریقہ تھا ذو معنی جملے بولنا، ایسا جملہ بولنا کہ جو اچھا معنی بھی رکھتا ہے اور اس کا برا معنی بھی ہے۔ وہ بولیں گے برے معنی کی نیت سے۔ اگر کوئی مسلمان بات کرے گا تو کہیں گے ہم نے کب چاہا کہ اس کا یہ معنی ہے۔ ان میں ایک لفظ تھا رائنا۔ عربی میں رائنا کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، اس بات کو دوبارہ بتا دیجئے۔ اب یہود علم سیکھنے کا بہانہ کر کے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں تو علم کا شوق ہے اور ہم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور علم سیکھنا چاہتے ہیں، حضور بات ارشاد فرماتے تو یہ کہتے رائنا۔ دیکھنے والوں کو یہ لگتا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذرا بات دوبارہ ارشاد فرماتے، لیکن عربی کے علاوہ دیگر کچھ زبانوں میں اور عربی میں بھی کچھ جگہ اس لفظ کا منفی معنی بھی پایا جاتا تھا جو توہین کا معنی رکھتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، وہ جانتے تھے کہ اس لفظ کا دوسری زبان میں ایک منفی مطلب ہے، گستاخی کا معنی ہے۔ انہوں نے یہودی کو کہا یہ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں آپ بھی تو کہہ دیتے ہو، کبھی آپ نے بھی بات دوبارہ پوچھنی ہو تو آپ بھی تو یہی لفظ کہتے ہو، اور ہم پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ پھر جب آپس میں جا کے بیٹھتے، اپنی مجلس برپا کرتے تو اس وقت پھر خوش ہوتے اور کہا لگاتے اور ہنستے اور کہتے دیکھو پہلے تو ہمیں چھپ کے گستاخی کرنی پڑتی تھی، اب ان کے اندر بیٹھ کے ہم رائنا کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ یعنی ایک اگر میں مثال دوں تو اسی لفظ کو رائنا کو تھوڑا سا لمبا کر کے یا کا اضافہ کر کے رائنا کر کے پڑھیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ لفظ کہنا گستاخی ہے، تو وہ کہہ دیتے اور بعد میں ہنستے کہ دیکھو ان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو قرآن نے یہاں آگاہ کیا کہ ان کی شرارتوں میں ایک شرارت یہ ہے کہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم علم کی بات دوبارہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے رائنا کہہ رہے ہیں، لیکن غرض یہ نہیں ہے، غرض گستاخی ہے۔ تو اہل ایمان تم اس باب کو بند کر دو۔ جس لفظ سے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا شک بھی پڑتا ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اگر اہل ایمان رائنا کہیں گے تو آپ کی نظر میں، وہم و گمان میں کہیں بھی حضور جان کائنات کی گستاخی نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے کو تو موقع مل رہا ہے، تو لہٰذا لا تقولوا رائنا، آج کے بعد رائنا نہیں کہنا۔ یعنی یہ اتنی حساس بارگاہ ہے، اتنی اہم بارگاہ ہے کہ جس لفظ سے شک بھی پڑتا ہو کہ کوئی اس کو گستاخی کے لیے استعمال کر سکے گا، وہ لفظ بھی حضور کی بارگاہ میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تقولوا رائنا، یہ ایسی بارگاہ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ ادب
کہ بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا۔ بلبل کی خوبصورتی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے کہ اس بولتی ہے تو بڑا پیارا بولتی ہے، چہچہاتی ہے تو بڑا پیارا چہچہاتی ہے، لیکن اس بارگاہ میں بلبل کی چہچہاہٹ بھی بند ہو جاتی ہے۔ کہا کہ یہ ادب کہ بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، نہ صبا کو تیز روش روا، یا اس بارگاہ میں ہوا بھی تیز نہیں چلتی، ادب سے چلتی ہے۔ نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے، یہاں نہر بھی نہیں چھلکتی، وہ بھی سکون میں آ جاتی۔ یہ حضور جانے کائنات کی بارگاہ ہے۔ تو فرمایا لا تقولوا رائنا، حضور کی بارگاہ میں رائنا نہیں کہنا۔ تو پھر ساتھ ہی حل بتایا کہ دوسرا لفظ استعمال کر لو، وقولوا انظرنا، یہ کہنا کہ حضور نظر فرمائیں۔ یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دے انظرنا۔ ہم آج بھی کہہ لیتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو فرمایا کہ تم نے حضور کی بارگاہ میں انظرنا کہنا ہے۔ اور ساتھ ایک اور بات اہل ایمان کو ارشاد فرمائی واسمعوا، جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھو نا تو پورے بدن کو کان بنا لو، اتنی توجہ سے سنو کہ تمہیں انظرنا بھی نہ کہنا پڑے۔ ادب یہ ہے کہ اتنی توجہ، انہماک اور خاموشی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھو کہ تمہیں بار بار یہ ریکویسٹ نہ کرنی پڑے۔ تو ارشاد فرمایا واسمعوا، پوری توجہ کے ساتھ سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، یہ جو کافر حضور کی گستاخی کے بہانے ڈھونڈ کے کسی لفظ کی آڑ میں حضور کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، ان کافروں کے لیے بڑا درد دہ عذاب ہے۔ پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105، جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یہود ہوں، مشرکین ہوں، ان کا مسئلہ صرف الفاظ تک نہیں ہے، ان کے اندر کچھ اور چھپا ہے۔ وہ ہے اہل اسلام سے حسد۔ حسد کس چیز کا ہے؟ کہ نعمت اسلام ان کو مل گئی، آخری نبی ان میں آ گئے، بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں آ گئے۔ یہ دن بدن فضل، دن بدن شان و شوکت مسلمانوں کو عطا ہو رہی ہے، مسئلہ ان کو اس حسد کا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ اہل کتاب کافر اور مشرکین یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ برکتیں تم پہ نازل ہو، یہ رحمتیں، یہ خیر اور بھلائی تم پہ نازل ہو۔ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہتے کہ ایسا ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تو اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر ہے جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106۔ اس سے پہلے تمہید سن لیں، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نسخ، ناسخ، منسوخ۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لے آنا۔ ایک حکم عطا فرمایا گیا، وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا، وہ وقت مقرر آ گیا تو پہلا حکم ختم، دوسرا حکم عطا کر دیا گیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ نسخ ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین ہمیشہ اسلام رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور جانے کائنات تک دین صرف اسلام ہی تھا، ہاں شریعتوں کا کچھ فرق تھا۔ تو یہود کا ایک اعتراض یہ ہوا کہ اگر اللہ نے یہ دین عطا فرمایا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جو باتیں تورات میں تھیں، قرآن میں بہت سی باتیں اس کے مختلف ہیں، کئی احکام وہاں جو جائز تھے یہاں ناجائز ہیں، جو وہاں ناجائز تھے یہاں جائز ہیں، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ نسخ کیوں ہے؟ کوئی حکم منسوخ کیوں ہو جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اپنے احکام بھی تو کئی دفعہ منسوخ ہوئے ہیں۔ جیسے شراب پہلے حرام نہیں تھی، بعد میں حرام قرار دے دی گئی۔ قبلہ پہلے اور تھا، پھر بیت المقدس سے قبلہ شریف خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ تو یہ تحویل قبلہ، یہ بھی تو ایک حکم منسوخ ہوا ہے۔
تو اعتراض دو طرح سے ہو گیا، ایک تو کہ دین اگر وہی چل رہا ہے تو اس میں یہ منسوخ کا تصور کیوں ہے، حکم بدلتے کیوں ہیں، اور دوسری بات کہ خود اسلام میں ایک حکم تھوڑے عرصے کے بعد بدل کیوں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس نے حکم عطا فرمایا ہے وہ حکیم ہے، علیم ہے، بصیر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا فلاں حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد مخلوق کی بہتری اس حکم میں نہیں ہے، دوسرے حکم میں ہے، وہ بدل دیتا ہے۔ اس کا پہلا حکم بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہے، دوسرا حکم بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلا حکم جو اچھا تھا اور بعد والا ہو وہ کم درجے کا آ جائے، نہیں۔ تو ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جب بھی کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں، کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، یہ قرآن پاک کے معاملے میں بھی ایسا ہوا۔ ایک صحابی انہوں نے سورت ایک یاد کی، صبح اٹھے تلاوت کرنے لگے تو بسم اللہ کے آگے کچھ بھی نہ پڑھ سکے۔ دیگر اصحاب سے بات کی، سب نے یہی کہا کہ وہ سورت ہمیں یاد ہی نہیں آئی۔ حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں آئے، حضور یہ سورت آپ سے یاد کی تھی، سیکھی تھی، تلاوت کرنا چاہا، بسم اللہ کے آگے کچھ آیا ہی نہیں، کچھ ذہن میں نہیں بات آئی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ تو ارشاد فرمایا ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو یا اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا بالکل ویسا ہی حکم لے آتے ہیں۔ تو اس لیے کم درجہ تو نہیں ہے، وہ تو حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا حکم کب تک ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ جس اللہ نے پہلا حکم دیا تھا اسی اللہ نے دوسرا حکم دیا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جب چاہے تصرف کرے، وہ جب چاہے اپنی ملکیت کا اظہار فرما دے، جب چاہے اپنی بادشاہت کا اظہار فرما دے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو اس انداز میں فرمایا علم تعلم، تمہیں نہیں پتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، جب چاہے گا بدل دے گا، کسی کو اعتراض کی کیا مجال۔ تو فرمایا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ پہلے حکم پر بھی قادر ہے، دوسرے پہ بھی قادر ہے، اگر اس کو بدلنا چاہے گا وہ پھر قادر ہے، وہ جیسا چاہے حکم عطا فرما دے۔ پھر ساتھ ہی آیت نمبر 107 میں اسی کے ساتھ مزید ارشاد فرمایا علم تعلم، کیا تمہیں نہیں پتا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور یہود بنی اسرائیل یہ یاد رکھو تمہیں درجہ دیا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، تم اپنے مقام کو نہیں سمجھ سکے، تم نے اپنے منصب کو گوایا ہے، اب یاد رکھو یہ جو فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اب یہ فضیلت مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو ارشاد فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے، نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے، تمہیں اس فیصلے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، جس میں اہل ایمان کو مزید تنبیہ کی گئی ہے۔ وہ تنبیہ یہ کی گئی ہے کہ یہود تمہارے پاس آتے ہیں، مختلف طرح کے سوال کرتے ہیں، تو کئی مسلمان بھی ان سوالات کو بڑا سنجیدہ لے کے حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں آ کے وہی سوال پیش کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی سوال حضور کی بارگاہ میں آ کے کر دیتے ہو، وہ تو اپنے حسد بغض کی وجہ سے کرتے ہیں، مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ تم نے اس کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ تورات تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تم تو ساتھ گئے تھے، کہا کہ نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھیں گے، پھر گر کے مر گئے تھے، پھر کلیم نے دعا کی تھی، دوبارہ اٹھے تھے، تم تو تورات پہ عمل پیرا پھر بھی نہیں ہوئے، تو اب ہمیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کیوں؟ تو قرآن نے کہا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے میرے محبوب کے امتیو، اہل ایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ کہ تم بھی اب یہ کہو گے کہ تورات کی طرح ایک ہی دفعہ قرآن پاک نازل کیوں نہیں ہوگا، تھوڑے تھوڑے عرصے میں کیوں نازل ہو رہا ہے؟
ہم اللہ کو سامنے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم سامنے دیکھیں گے تو مانیں گے۔ تو اس طرح کے سوال یہ تمہیں کنفیوز کرنے کے لیے کرتے ہیں، تم نے ایسے سوال نہیں کرنے۔ تو ارشاد فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے ویسے ہی سوال کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اور یہ جو یہود ایمان کا لبادہ اوڑھ کے اور پھر کبھی متذبذب ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، پھر ایمان کا دکھاوا کرنے کے بعد واپس کفر کی طرف ہی جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک کے گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109، جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اہل ایمان، یہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ رکوع 13واں رکوع جو ہے یہ مکمل طور پہ اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہود اور کافر اہل کتاب مشرکین کس کس طرح سے بہکانے کی کوشش کریں گے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا اور الرٹ رہنا ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے اور نہ یہ حق جاننا چاہتے ہیں، ان کو حق کا پتہ ہے، حق جاننا نہیں چاہتے، صرف پریشان کرنے کے لیے اور ایمان میں شک پیدا کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا ان کا اصل مقصد کیا ہے، ان کا ہدف اور ٹارگٹ کیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب میں بہت سے تو یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ ہدف یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ تم سے تمہارے ایمان کی دولت چھیننا چاہتے ہیں۔ اور ایسا کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ حسداً من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، جو ان کے اندر حسد اور بغض بڑا ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، ان کو حق معلوم ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ ایسا کر رہے ہیں۔ واعفو واصفحوا، ان سے درگزر کرو، ان کو اگنور کرو۔ کب تک؟ ارشاد فرمایا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ پھر اللہ وہ حکم لایا، پہلے تو یہ کہا ان کو درگزر کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ اپنا فیصلہ، اپنا حکم لے آئے گا۔ پھر اللہ حکم لایا، پھر ان یہودیوں کو جلا وطن بھی کیا گیا، ان سے جزیہ بھی لیا گیا، ان سے جنگ بھی کی گئی، ان کو قتل بھی کیا گیا۔ پھر اللہ اپنا حکم لے آیا جہاد کا، جہاد کے حکم تک ان کو درگزر کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110، اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آیت نمبر 9 تک بات چل رہی ہے کہ اہل ایمان کو یہود کی سازشوں سے متعلق آگاہی فراہم کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ان سے بچ کے رہنا۔ ساتھ ہی آیت نمبر 110 میں ایک طریقہ بتایا کہ ان سے بچنے کے لیے اور اپنی روحانی مضبوطی کے لیے دو چیزیں بڑے فائدہ دیں گی۔ کون سی؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا دے۔ بات ہو رہی ہے یہودیوں سے بچنے کی، ان کی سازشوں سے بچنے کی، حکم ساتھ آ گیا نماز اور زکوٰۃ کا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے کردار میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں، اس کے یقین میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں اور اس کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں۔ اسی لیے تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی وحشت والا کام، کوئی مشکل کام، کوئی اہم مہم آ جاتی تھی، حضور جان کائنات نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، حضور نماز ادا کرتے تھے۔ حضور نے بارش کا سوال کرنا ہے، حضور نے نماز استسقاء عطا فرمائی ہے۔ چاند گرہن لگا، حضور نے نماز ادا فرمائی ہے۔ سورج گرہن لگا، حضور نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سواری پہ سوار ہیں، سفر کر رہے ہیں اور کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے اور نماز ادا کرنے کے بعد کہا میرے رب کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر حوصلہ عطا کرتے ہیں۔ تو بیٹے کی خبر بڑی وحشت ناک تھی، بڑی دل کو کھینچ لینے والی تھی، تو میں نے فوراً اپنے رب سے مدد کے لیے میں نے اس کے بارگاہ میں سجدے ادا کیے۔ تو یہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو بھی بھلائی اپنے لیے تم آگے بھیجو گے
تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111۔ اس کا مفہوم پہلے گزر چکا ہے کہ یہودیوں کی کچھ جھوٹی آرزویں تھیں، کچھ ان کی غلط فہمیاں تھیں اور خود فریبیاں تھیں۔ وہ یہ کہ پہلی بات ہے ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں۔ دوسری بات کہ اگر کبھی چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جانا ہے، ٹھکانہ ہمارا جنت، ابدی ٹھکانہ ہمارا وہی ہے اور وہ اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا۔ یہ ان کی خود فریبی تھی۔ اس کا پہلے بھی بیان ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَقَالُوا، انہوں نے اہل کتاب نے کہا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، صرف وہی بندہ جنت میں داخل ہوگا جو یا یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، یہ خود فریبیاں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بابو ان سے کہیے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ کہ جنت تمہاری ہے۔ تو دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر جنت کسے ملے گی؟ جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ تو آیت نمبر 112 جہاں 13واں رکوع مکمل ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جنت کس کا ٹھکانہ ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا سر اس کی بارگاہ میں جھکا دے، جو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ فَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ بھلائی کرنے والا ہو، اچھے عمل کرنے والا، نیکوکار ہو۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، وہ بے خوف و خطر بغیر کسی غم کے اس ٹھکانے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے۔